اب لگ تو یہی رہا ہے کہ مولانا کو جس طرح آن بورڈ لیا جا رہا ہے کہ وہ بھی اپنا جو مسودہ ہے شاید اس حوالے سے بتائیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ پی ٹی آئی کو بھی وہ آن بورڈ لیں گے. اور دوسری جانب جو چیف جسٹس کے نوٹیفیکیشن کی بات ہے تو یہی حکومت تھی، یہی شہباز شریف صاحب وزیر اعظم تھے، تو 84 ڈیز پہلے قاضی فاضل صاحب کا نوٹیفیکیشن کر دیا گیا تھا. تو وہاں اب کیا اس کے پیچھے جلدی تھی، وجہ تھی؟ انہوں نے حلف تو 16 سپٹمبر کو ہی اٹھانا تھا نا، تو وہی اٹھایا. تو آج 10 دن رہ گئے ہیں اور 10 دن میں نوٹیفیکیشن نہیں ہوا. ورکنگ ڈیز 10 ہیں جی، ورکنگ ڈیز ہیں. اور دوسری جانب ایک اور بڑا میں جو آئینی ترامیم ہے اس میں جو وکلا کا پہلو ہے اس پہ بات کروں گا. آج فاروق ایچ نائک صاحب سے ایک سوال ہوا کہ آپ کل جو وکلا کنونشن تھا اس میں نہیں آئے، تو انہوں نے کہا جی ہم پاکستان بار کونسل جو ہیں تو ہم کیونکہ آئینی ترمیم کی حمایت کر رہی ہیں تو اس لیے میرا تو آنا بنتا ہی نہیں تھا. اور کل آپ نے جو ہے وہ جو لہجہ تھا، وہ سخت لہجہ تھا وکلا کا، آپ نے دیکھ لیا. اس وقت تک بلوچستان بار کونسل، اچھا جو بار کونسل ہے اس کے نیچے ساری ڈسٹرکٹ بار اور ہائی کورٹ بار آتی ہیں. بلوچستان بار کونسل، سندھ بار کونسل اور اسلام آباد بار کونسل، اسی طرح ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کا آج وہاں پہ اعلامیہ جاری ہوا ہے. انہوں نے اسٹرانگلی ایک تو کنڈیم بھی کیا ہے اور اس کے خلاف جا رہے ہیں، آئینی عدالت کے خلاف جا رہے ہیں، اور آئینی عدالت کا جو جس طرح طریقہ کار ہے اس کے خلاف جو ہے وہ جا رہے ہیں. اور پی ٹی آئی فیکٹر جو ہے وہ میں نے کوشش کی سلمان اکرم راجہ کیونکہ وکیل ہے کہ کیا مسئلہ کیا ہے، مطلب آئینی عدالت آپ اپنا جو ہے وہ مسودہ دے دیں. وہ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے وہ اپنا چیف جسٹس اپنے جج لگائے گی وہاں پہ، اور اس میں آئینی عدالت کو یہ بھی ایک اختیار دیا گیا ہے کہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو بین کرنا ہے تو آپ کریں گے. تو وہ کہتے ہیں کہ اپوائنٹیز جو ہے ہوں گے گورنمنٹ کے، اور گورنمنٹ چاہ بھی رہی ہے کہ سپریم کورٹ سے اختیارات لے کر ادھر دے دیے جائیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہمیں جو ہے بین کر دیں. تو اس لیے ہم تو اس سچویشن میں تو نہیں جا سکتے کہ کل ہمیں ہی جو ہے بین کر دیں. اور دوسرا جو گورنمنٹ ہے وہ 63A کے فیصلے کو تو برا آئین اور قانون کے مطابق قرار دے رہی ہے، لیکن 12 جولائی کے فیصلے کو جو ہے وہ ماننے کے لیے تیار نہیں، بلکہ اس کے خلاف ایسی قانون سازی کی ہے جو ایک پریسیڈنٹ اگر بنا تو مستقبل میں اسی جو ہے وہ پولیٹیکل پارٹیز کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے کہ کل سپریم کورٹ تو پھر وہ پاور لیس ہو گئی نا. جب بھی فیصلہ دے گی آپ سادہ قانون سازی کریں اور کہیں جی ماضی سے اطلاق ہے اور ختم. ابھی تو آرڈیننس کے ذریعے آئینی ترمیم کرنے کی کوشش کی گئی ہے. وہ آرڈیننس کے ذریعے ججز کمیٹی کے ذریعے کنٹرول کرنے کی کوشش کی گئی ہے. بینچ کے ذریعے جو ہے 63 کی تشریح 63 کے بعد بندے توڑے. نہیں وہ تو سیدھا نظر آ رہا ہے کہ چیف جسٹس کی وہ نمبرنگ پوری نہیں تھی کمیٹی میں، تو وہ حکومت نے پورا کر کے دیا کہ یہ جی اپنا بندہ انہوں نے امین الدین خان صاحب بیٹھ گئے ہیں. اور اس کے بعد بینچ بھی بلاول بھٹو نے جو کہا ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ انہیں لگتا ہے کہ ججز کو کنٹرول نہیں کر سکیں گے. پتہ نہیں بلاول بھٹو جو ہے کنٹرول یا سیلف کنٹرول کو کیا سمجھتے ہیں؟ میرا یہ خیال ہے کہ بلاول بھٹو صاحب ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی کے سربراہ ہیں اور یقینی طور پر ان کو اس کی آئیڈیا ہونا چاہیے. آکسفورڈ کے کوالیفائڈ ہیں، ان کو آئیڈیا ہونا چاہیے. لیکن ایسے لگ رہا ہے کہ ان کو جو بیسک سٹرکچر ہے جوڈیشری کا اس کا آئیڈیا نہیں ہے. جو جوڈیشل سائڈ پہ جتنے ججز ہیں ان کو ایکولی ان کو دیکھا جاتا ہے، ایکولی ان کا انپٹ ہوتا ہے، ان کی رائے ہوتی ہے، ان کی ججمنٹ ایکول ہوتی ہے. اس میں کوئی دو مطلب ہے ہی نہیں اسیسمنٹ. اور جو کنٹرول والا فیکٹر ہے، کنٹرول کیسے ہو سکتا ہے؟ مطلب ایک جج، ہر جج انڈیپینڈنٹ ہے، ہر جج کی انڈیپینڈنٹ ایک رائے ہوتی ہے. ایڈمنسٹریٹو سائڈ پہ ہر جو چیف جسٹس ہے اس کو چیزوں کو ریگولیٹ کر رہا ہوتا ہے. شاید وہ یہ کہنا چاہ رہے ہوں گے کہ جسٹس منصور علی شاہ کسی ہائی کورٹ کے جج کو ادھر سے ادھر ٹرانسفر کے حق میں نہیں ہوں گے تو وہ حکومت کنٹرول نہیں کر پائے گی. یہ ہو سکتا ہے. وہ یہ کہنا چاہتے ہیں. ویسے بلاول بھٹو زرداری کے جو قانونی مشیر ہیں ان میں سے ایک مشیر جو ہیں سابق وزیر قانون فاروق ایچ نائک بھی ہیں، جو پاکستان کے 2 لاکھ سے زائد وکلا کے ایک منتخب نمائندہ ہیں، وائس چیئرمین ہیں پاکستان بار کونسل کے. آج ہم نے ان سے بھی بات کرنے کی کوشش کی اور ایک بریک کے بعد تھوڑی سی آپ کو جھلک دکھاتے ہیں کہ فاروق نائک صاحب سے سوال کیا ہوا تھی اور انہوں نے جواب کیا دیا. ویلکم بیک. پیپلز پارٹی کے جیالے اور اس وقت وائس چیئرمین پاکستان بار کونسل جو ایک اسٹیچوٹری باڈی ہے اس کے وائس چیئرمین فاروق ایچ نائک، انہوں نے صحافی پروگرام سے جو گفتگو کی، جو پاکستان بار کونسل کی کمیٹی بنی تھی یعنی ترامیم کے حوالے سے اس میں مزید تجاویز دینے کی،
ان کی ہم آپ کو سناتے ہیں انٹرویو، مگر اس سے پہلے جو خبر ہے، اہم خبر وہ یہ ہے کہ پاکستان بار کونسل کی طرف سے جو فاروق ایچ نائک صاحب نے تجاویز دی ہیں، ان کا خلاصہ یہ ہے کہ جو حکومت کی طرف سے کچھ گنجائش رہ گئی تھی، تو بظاہر یہ پاکستان بار کونسل کا نہیں، یہ فاروق ایچ نائک اور بلاول بھٹو زرداری کی مزید تجاویز ہیں جو پاکستان بار کونسل کے فورم سے اب سامنے آ رہی ہیں۔ یہ بڑی اہم خبر ہے، آپ کو بتاتے چلیں۔ بار کونسل نے اپنی جو تحریری تجاویز وفاقی حکومت کو دی ہیں، اس کے تحت آرٹیکل 63A میں لکھا جائے کہ ووٹ شمار ہوگا، یعنی کہ ایک تو سپریم کورٹ نے 63A کا فیصلہ سنا دیا ہے کہ ووٹ شمار ہوگا، لیکن ابھی بھی یقین نہیں ہے کہ اس فیصلے کا کوئی اثر ہوگا، تو آئینی ترمیم میں بھی ڈالا جائے۔ یعنی حکومت یا بار کونسل یا فاروق نائک جو خود تسلیم کر رہے ہیں کہ یہ شاید سپریم کورٹ کا فیصلہ کافی نہیں ہوگا۔ پھر اس کے بعد جو تجویز ہے کہ پارٹی ہدایات کے برخلاف ووٹ ڈالنے والے ممبر کی نااہلی 5 سال کی جائے، یعنی کہ اگر کوئی اس میں شک تھا، پہلے تعینات تھی یا اسی ٹرم کے لیے تھی، تو اب وہ 5 سال مقرر کی جائے۔ پھر اس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وفاقی حکومت کی مجوزہ آئینی ترمیم میں چیف جسٹس پاکستان کے تقرر کے لیے جو 3 سینئر ججز کے نام پہ غور کرنے کی بات کی جا رہی تھی جو آئینی ترمیم کے مسودے میں، اب اس میں ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی تعیناتی کے لیے بھی 3 سینئر ججز کے نام جو ہے تجویز کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ یعنی بار کونسل اور فاروق ایچ نائک جو ہیں ایک قدم آگے بڑھ کے حکومت کے اس آئینی ترمیمی بل کو بھرپور سپورٹ کر رہے ہیں فاروق ایچ نائک صاحب۔ پھر آگے وہ یہ بھی تجویز کر رہے ہیں کہ وفاقی آئینی عدالت کے سربراہ کا تقرر 3 سال، ریٹائرمنٹ کی عمر 68 سال کی جائے۔ جو پہلے ہی ایک تجویز سامنے آ رہی تھی، اس میں جو 3 سال کی مدت ڈال دی ہے بار کونسل کے وائس چیئرمین نے فاروق نائک صاحب نے، اور لگ یہ رہا ہے کہ وہ ابھی بھی ڈٹے ہوئے ہیں کہ 68 سال، یعنی کہ جو 65 سال سے اگر قاضی فائزہ ریٹائر ہوتے ہیں مثال کے طور پہ، تو ان کو 68 سال تک آئینی عدالت کا سربراہ، ابھی بھی بار کونسل کی طرف سے یہ تجویز آ رہی ہے۔ اور پھر آخر میں یہ کہا گیا ہے کہ وفاقی آئینی عدالت کو انصاف کے تقاضوں کے تحت جو آرٹیکل 199 جو ہائی کورٹ کا اختیار تھا رٹ درخواست کا، وہ ایک کیس دوسری ہائی کورٹ میں منتقل کرنے کا اختیار دیا جائے، جو پہلے بھی۔ اب یہ بار کونسل کی تجویز ہے، اندازہ لگائیں، وہ کہتے ہیں نا شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار۔ تو اس وقت فاروق ایچ نائک صاحب نے یہ جو تجاویز دی ہیں، یہ تو مجھے لگتا ہے جو آئینی ترمیم میں جو خامی رہ گئی تھی وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے فاروق ایچ نائک صاحب کے ذریعے دیا۔ اب فاروق ایچ نائک صاحب سے آج صبح جب یہ سوال کیا گیا کچھ اس حوالے سے، تو انہوں نے کیا جواب دیا وہ سن لیں۔ آخری سوال تھا کہ آپ پیپل پارٹی کے لیڈر ہیں یا وکلا کے؟ انہوں نے کہا میں دونوں کا ہوں۔ تو تجاویز اب سامنے آ گئی ہے، ثابت ہو گیا ہے۔ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں ویسے؟ ثاقب رشید صاحب کوئکلی پہلے آپ بتائیں کہ یہ کوئی کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں تھا فاروق نائک صاحب کا؟ کہتے ہیں میں دونوں کا لیڈر ہوں۔ نہیں، بہت بڑا کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہے کہ ادھر بھی جو تجاویز انہوں نے دینی ہے وہ تیار کر رہے ہیں، اور پیپلز پارٹی کی طرف بھی، وہ پیپلز پارٹی اس وقت جو ہے لیڈ رول پہ ہے، اس طرف بھی فاروق ایچ نائک صاحب جو ہے وہ تیار کر رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی جو چاہتی ہے وہ جو ہے پاکستان بار کونسل کے فورم سے بھی چلی گئی ہے، اور یہ میں نے بار کونسل جو پڑھی تھی، سندھ، بلوچستان، اس کے علاوہ اسلام آباد، لاہور ہائی کورٹ بار اور مختلف جو بار ایسوسیشن ہے وہ مخالفت کر رہی ہیں، اور پاکستان بار کونسل اچھا وہ کہہ رہی ہیں ساری امینڈمنٹس اور آئینی عدالت کی ہم مخالفت کر رہے ہیں، اور یہاں جو پاکستان بار کونسل کوئی 10 قدم آگے بڑھ کے جو ہے وہ جا رہی ہے کہ تجاویز دے رہی ہے، شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار۔ فاروق ایچ نائک صاحب جو ہیں وہ اکیلے ممبر تو نہیں ہے نا کمیٹی کے، تو کمیٹی میں اور بھی ذہن ہیں، اور بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے اگر یہ مشاورت سے یہ تجاویز دی ہیں تو یہ بتاتی ہے کہ ایک جو لائرز کی کمیونٹی ہے وہ ان تجاویز کو اور ان ترامیم کو سپورٹ کر رہی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ گورنمنٹ کے لیے تو ایک خوشائن بات ہے۔ تو گورنمنٹ نے پہلے کیوں نہیں بار کونسل سے تجاویز مانگی؟ پہلے تو آپ نے بڑی جلدی کرنے کی کوشش کی 13-14 کی رات کو، تو پہلے اب آپ کو خیال آیا کہ بار کونسل بھی لے لیں کیونکہ وہاں پہ اپنے ہی بندے بیٹھے ہیں۔ دیکھیں، پہلے اگر گورنمنٹ نے تیزی کرنے کی کوشش کی تو گورنمنٹ کو ناکامی بھی ہوئی، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ جو لا منسٹر ہیں وہ بھی بار کے پاس گئے اور انہوں نے خطاب کیا بار سے۔ بلاول صاحب بھی کر رہے ہیں، جو جماعتیں سمجھتی ہیں کہ آئینی ترامیم کی ضرورت ہے وہ کنسنسس بلڈنگ کر رہی ہیں، اور یہ الحمدللہ کنسنسس بلڈنگ کا نتائج آ گیا۔ انہوں نے اپنے انڈیپینڈنٹ ویو دیے، اور ان کو کنسیڈر کیا جائے گا جب گورنمنٹ جو ہے اپنا جوڈیشل پیکیج
इंशाल्लाह 2/3 अक्सरियत से लेके आएगी। अच्छा, 2/3 अक्सरियत से लेके आएगी। ये 2/3 पे आपने बड़ा जोर दिया है। बिल्कुल, वो होती पास, उसके बगैर तो पास नहीं होनी। तो ये 63 का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था उसके मुताबिक तो वोट शुमार होगा। जी जी। तो फिर इसको आईनी तरमीम में क्यों डालने की मेरा तो ख्याल है कि इसकी जरूरत नहीं थी। मेरा तो ख्याल है, लेकिन फारूक नाइक साहब को, बिलावल भुट्टो साहब को तो जरूरत है। नहीं, फारूक नाइक साहब तो अकेले फर्द तो नहीं है ना जी। आपके ख्याल में ये पीपल्स पार्टी की तजवीज़ है या बार काउंसिल की? ये तो बार काउंसिल की तजवीज़ है। लेकिन वो लीडर तो दोनों के हैं, पीपल पार्टी के भी, ये उनका मौक़िफ़ है। खाली अब वहाँ आपको कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो नजर नहीं आ रहा है? असल में आपकी जो लॉयर कम्युनिटी है वो पार्टी मेंबरशिप भी रखती है और फिर वही मेंबर्स जो हैं वो मुख्तलिफ बार्स का हिस्सा भी बनते हैं। तो ये तो दिस इज़ नाउ द कल्चर ऑफ द लॉयर कम्युनिटी। तो उसके ऊपर आप कह सकते हैं कि ये ठीक है, नहीं ठीक, लेकिन है तो इसी तरह। अब मुझे क्विकली ये बता दें कि जल्दी किस बात की है? 25 अक्टूबर का क्यों इंतज़ार नहीं किया जा रहा? जस्टिस मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन होगा या नहीं होगा? देखिए, ये तो अब गवर्नमेंट ने करना है और आज के कानून के मुताबिक बिल्कुल उन्हीं का ही होना चाहिए। और तो कल क्या इनका नहीं पता। देखिए, ये तो अब मैं कुछ नहीं कह सकता। अभी तो मैं यही कहूँगा कि बिल्कुल जो जस्टिस मंसूर साहब हैं, सीनियर मोस्ट जज हैं,